بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز طلبہ و طالبات۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپس جماعت پنجم مضمون اردو سے میں ہوں آپ کی مس وجیہہ عزیز۔ آج کی اس ریکارڈڈ ویڈیو کی مدد سے ہم سبق من و سلوک کے کتاب کے سوال نمبر 4 اور 5 کا کام مکمل کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی اچھی بات سے کرنا چاہیے ہے۔ تو آئیے اچھی بات سیکھتے ہیں ہم۔ اچھی بات آج کی میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ ڈالی ہے، غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اسے ترک کرنے میں، اسے چھوڑنے میں ذرا سی بھی دیر مت کیجیے، تاکہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہو۔ یعنی آپ اگر اپنی غلطی یا کسی بھی گناہ کا جو ہے وہ تلافی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تلافی آسانی سے کر سکیں، یا آپ جانے انجانے میں اگر کسی کا بھی جو ہے وہ دل دکھا بیٹھے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ایک انسان سے معافی مانگیں جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، یا جس کی آپ نے جو ہے وہ جس کو آپ نے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ آپ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سب بلکہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تب تک جو ہے وہ معاف نہیں فرماتے ہماری کسی بھی غلطی یا گناہ کے لیے، کہ جب تک کہ ہم اس انسان سے معافی نہ مانگ لیں کہ جس کا ہم نے دل دکھایا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آج ہم جو ہے وہ اس ویڈیو میں یہ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور نہ ہی کبھی کسی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ جیسا کہ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا کرونا وائرس سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ آج کل کتنی شدت اختیار کر چکا ہے، کتنی زیادہ تعداد میں اموات جو ہے وہ واقع ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط لازمی کرنی چاہیے ہے، تاکہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں جو ہے وہ لازمی ماسک پہننا چاہیے ہے، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال رکھنا چاہیے ہے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے ہے، اور ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے ہے کہ جہاں پر ہجوم میں لوگ موجود ہوں، تاکہ ہم بیمار نہ ہو سکیں۔ اور اپنے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہائیجین یعنی کہ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہے، اور اپنے گھر والوں کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم ویڈیو کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق من و سلوک کا تھوڑا سا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ جو ہے وہ کیونکہ فرعون مصر سے آزادی اس کو دلوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار تھی فرعون کے۔ جب انہوں نے آزادی دلوائی اپنی قوم کو تو وہ اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیے وادی سینا پہنچے، جہاں پر شدید گرمی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا بنی اسرائیل قوم کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر بنی اسرائیل قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے من و سلوہ اور پانی کے اور سایہ دار صاحبان کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کی قوم کے تمام مطالبات پورے کیے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ ناشکری میں مبتلا ہو گئی، اور اس نے جو ہے وہ ناشکراپن کرنا شروع کر دیا اور زیادہ چیزوں کے مطالبات کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی یہ مطالبات کرنے کی بات سخت ناپسند آئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ کفران نعمت کر رہے ہیں، جس کے لیے جو ہے وہ ان کے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے جو ہے وہ شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ان چیزوں پر یا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرمائی ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہے کہ جس میں جو ہے وہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا نہیں کی ہیں۔ تو آئیے ہم کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق میں موجود سوال نمبر 4 میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھ کر فعل، فعل اور مفعول چن کر سامنے دیے گئے کالموں میں لکھیں۔ تو آئیے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، لوگ شیریں اور لذیذ حلوہ کھا رہے تھے۔ اس جملے میں فعل ہے کھانا، فعل ہے لوگ اور مفعول ہے حلوہ۔ دوسرا جملہ ہے، منزہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس جملے میں فعل ہے تلاوت، فعل ہے منزہ اور مفعول ہے قرآن پاک۔ تیسرا جملہ ہے، طوطا چوری کھا رہا ہے۔ اس جملے میں فعل ہے کھایا، فعل ہے طوطا اور مفعول ہے چوری۔ چوتھا جملہ ہے، سارا کھانا پکا رہی ہے۔ اس جملے میں پکایا فعل ہے، سارا فعل ہے اور کھانا مفعول ہے۔ پانچواں جملہ ہے، استاد بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس جملے میں پڑھا فعل ہے، استاد فعل ہے اور بچوں مفعول ہے۔ آخری اور چھٹا جملہ ہے، ساری قوم دعا مانگ رہی تھی۔ اس جملے میں مانگ فعل ہے، ساری قوم فعل ہے اور دعا مفعول ہے۔ جی تو امید ہے بچوں کہ آپ نے اس ویڈیو کی مدد سے سوال نمبر 4 کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 بھی بہت آسان ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے جلد اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ جی تو بچوں سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر تحریر کریں۔ پہلا مذکر ہے کمہار۔ کمہار کا مؤنث ہے کمہارن۔ دوسرا مذکر ہے گدھا۔ گدھا کی مؤنث ہے گدھی۔ تیسرا مذکر ہے ماموں۔ ماموں کی مؤنث ہے ممانی۔ چوتھا مذکر ہے موچی۔ موچی کی مؤنث ہے موچن۔ چھٹے نمبر پر مؤنث ہے مورنی۔ مورنی۔ مورنی کا مذکر ہے مور۔ نمبر 7 پر ہے مؤنث ہے ناگن۔ ناگن کا مذکر ہے ناگ۔ نمبر 8 پر ہے مؤنث بھاوچ۔ بھاوچ کا مذکر ہے بھائی۔ نمبر 9 پر ہے تائی۔ تائی کا مذکر ہے
تایا. نمبر 11 پر ہے مالن. مالن کا مذکر ہے مالی. اس کے آگے دوسرے کالم میں ہے گوالن. گوالن کا مذکر ہے گوالا. اس کے بعد ہے لڑکی. لڑکی کا مذکر ہے لڑکا. اس کے بعد ہے بیوی. بیوی کا مذکر ہے شوہر. اس کے بعد مذکر ہے نانا. نانا کا مذکر ہے نانی. اس کے بعد ہے بادشاہ. بادشاہ کا مؤنث ہے ملکہ. اس کے بعد ہے بیل. بیل کی مؤنث ہے گائے. اس کے بعد مؤنث ہے درزن. درزن کا مذکر ہوگا درزی. اس کے نیچے مؤنث ہے شیرنی. شیرنی کا مذکر ہوگا شیر. اور اس کے بعد اور آخری لفظ مؤنث ہے کبوتری. اور کبوتری کا مذکر ہوگا کبوتر. جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس ریکارڈڈ ویڈیو کی مدد سے ہم بہت آسانی سے اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں. سوال نمبر 5 کا کام مکمل ہو چکا ہوگا آپ کا یقیناً. امید ہے کہ آپ اس ریکارڈڈ ویڈیو کی مدد سے جلد اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. اب جو ہے وہ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر کو لازمی جو ہے وہ ان پر عمل کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کتا پن ہے.